اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر ودمم بالخیر وبک نستعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ہم نے پچھلی چند ویڈیو سے قرآن پاک کا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا شروع کیا تھا اور اسی سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں گے اور سورہ البقرہ کی آیت نمبر 197 سے 202 تک کا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا شروع کریں گے۔ آئیے ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا عفزتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب۔ صدق اللہ العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحج اشہر معلومات، جیسا کہ پچھلے ٹاپک میں ہم نے حج کا واقعہ بیان کیا تھا، حج کا جو طریقہ ہے اس کے متعلق بات کی تھی، تو اسی سلسلے کو ہم آگے بڑھا رہے ہیں۔ الحج اشہر معلومات، حج جو ہے اس کے مہینوں کا جو علم ہے وہ سب کو پتہ ہے، یعنی حج کے جو مہینے ہیں وہ سب کو پتہ ہے۔ حج کے مہینے کون سے ہیں؟ ذی القعدہ ہے اور ذی الحجہ ہے، یعنی ذی القعدہ میں لوگ نکلتے ہیں اور ذی الحجہ میں لوگ وہاں پہ پہنچ جاتے ہیں، یہ 2 مہینے حج کے ہیں۔ فمن فرض فیہن الحج، تو جو اپنے اوپر حج کو فرض کر لے، یعنی جو چاہتا ہے کہ میں اس سال حج کرنے جاؤں گا تو وہ کیا کرے؟ فلا رفث ولا فسوق، تو وہ کوئی نافرمانی والا کام نہ کرے، نہ ہی اپنی بیوی سے مباشرت کرے ان دنوں۔ ولا جدال فی الحج، اور حج کے دوران بھی کسی سے لڑائی جھگڑا نہ کرے، مار پیٹ نہ کرے۔ وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، اور جو تم کرو بھلائی سے تو اسے اللہ تعالیٰ جانتا ہے، یعنی جو کچھ بھی تم بھلائی کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر دے گا، اور اس سے بہترین طریقے سے وہ جانتا ہے کہ اس کا کتنا اجر دینا ہے۔ تزودوا کا معنی ہوتا ہے زیادہ راہ لے لو۔ زیادہ راہ لے لو کا مطلب یہ ہے کہ کوئی سامان اکٹھا کر لو وہاں پہ جانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، تو بہترین جو سامان ہے لے جانے کے لیے وہ تقویٰ ہے۔ باقی تو آپ دنیا کا ساز و سامان وہاں پہ لے کر جاتے ہیں، وہاں سے لے کر آتے بھی ہیں، لیکن جو تقویٰ کا سامان ہے وہ سب سے بہتر ہے، اس سے بہتر کوئی سامان نہیں۔ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے عقل والو مجھے سے ڈر جاؤ، یعنی مجھے سے ڈرنا اور یہ دیکھ لینا کہ کوئی غلط زادرہ ساتھ نہ لے کر جانا۔ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں، أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَبِّكُمْ، کہ تم تلاش کرو اپنے رب کا فضل۔ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، پھر جب تم لوٹو یعنی جب تم واپس آؤ عرفات سے، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تو یاد کرو اللہ تعالیٰ کو، عند المشعر الحرام، مشعر حرام کے نزدیک، یعنی مشعر حرام سے مراد یہاں پہ خانہ کعبہ ہے،
اور اس کے اندر موجود تمام چیزیں یعنی حجر اسود ہے، مقام ابراہیم ہے، اور وہاں پہ مزدلفہ ہے، یعنی اس کے اندر جتنے بھی مقامات ہیں ان کے اندر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ یاد کرو۔ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اس کو اس لیے یاد کرو کہ اس نے تمہیں ہدایت دی ہے، اس لیے اس کو یاد کرو کہ اس نے تمہیں جو ہے وہ سیدھی راہ پر چلایا ہے۔ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، اور تم اس سے پہلے البتہ گمراہ لوگوں میں سے تھے، یعنی اگر تمہیں ہدایت نہ ملتی تو تم کیا یہاں پہ حج کرنے آتے؟ نہیں آتے نا۔ ثم عفیظوا من حیث افاض الناس، پھر لوٹو جہاں سے لوگ لوٹتے ہیں، یعنی جہاں سے لوگ واپس آ رہے ہیں تم بھی وہاں سے واپس آ جاؤ، یعنی جہاں سے عرفات سے واپس آ کر مزدلفہ میں رات کو قیام کیا جاتا ہے تو وہاں پہ تم بھی رک جاؤ۔ واستغفروا اللہ، اور اللہ سے مغفرت مانگو، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو، یعنی جس رات تم مزدلفہ میں ٹھہرے ہو اس رات اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعائیں کرو، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ خوب بخشنے والا، خوب رحم کرنے والا ہے۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ، پھر جب تم اپنے حج کے جو مناسک ہیں، حج کے جو یعنی ارکان ہیں ان کو پورا کر لو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ، تو یاد کرو اپنے اللہ کو اس قدر کہ جیسے تم اپنے باپ دادا کو یاد کرتے ہو، جیسے تمہارا کوئی فوت ہو جائے تو تم بیٹھ کے یاد کرتے ہو ہمارے جو ابا جی ایسے تھے، ہمارے دادا جی ایسے تھے، یعنی تم اس طرح ان کو یاد کرتے ہو، تو اس طرح تم اللہ تعالیٰ کو یاد کرو۔ او اشد ذکر، یعنی یا اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، یعنی یہاں پہ یاد کرنے کا طریقہ جو ہے وہ سمپل ہے، لبیک اللہم لبیک، یہ جو تلبیہ ہے یہ آپ وہاں پہ زیادہ سے زیادہ پڑھیں۔ اور ایک اور دعا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ بتائی ہے وہ یہ ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ دعا جو ہے یہ بھی بکثرت وہاں پہ پڑھیں، ٹھیک ہے۔ آگے فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، تو لوگوں میں سے وہاں پہ دو قسم کے لوگ وہاں پہ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک وہ بندہ ہے جو کہتا ہے مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا، کہتا ہے کہ اللہ مجھے دنیا دے دے، وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، یعنی وہ اللہ تعالیٰ سے صرف دنیا کا سوال کرتا ہے، اسے آخرت میں کچھ نہیں ملنا، یعنی وہ آخرت کا نہیں مانگتا، وہ کہتا ہے مجھے اللہ مجھے اولاد دے دے، مجھے گاڑی دے دے، مجھے بنگلہ دے دے، لیکن وہ آخرت کے متعلق سوال نہیں کرتا، یہ نہیں کہتا ہے اللہ مجھے جنت دے دے، میرے والدین کو جنت دے دے، میرے گھر والوں کو جو فوت شدہ ہیں ان کو بخش دے، اس طرح کی دعائیں نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اس کو دنیا میں مل جائے گا جو اس نے مانگا ہے۔ وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ، اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، وہ کہتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی نیکی دے، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں بھی ہماری اچھائی پیدا کر دے، وقنا عذاب النار، اور ہمیں آگ سے بھی بچا لے۔ تو ان لوگوں کے لیے کیا ہے، اولئک لہم نصیب مما کسبوا، یہی وہ لوگ ہیں ان کے لیے جو ہے وہ وہی ہے جو انہوں نے عمل کیا، یعنی جو انہوں نے مانگا ہے اللہ تعالیٰ ان کو دے گا، یعنی دنیا اور آخرت مانگ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ دنیا بھی دے گا اور آخرت بھی دے گا ان کو۔ واللہ سریع الحساب، اور اللہ تعالیٰ جلد بہترین حساب لینے والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگے اسے لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نے